ایک یہ کہنا چاہتا تھا، ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیہ آپ کو خاص میں ملنے بھی آسیہ کو گیا تھا. ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی، اور جس طرح ہماری خواتین نے ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی، میں ان کو آج سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے. میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے. ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے، اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ ہماری اپنی پولیس اور رینجرز اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کرے. مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا. اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا، اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز، ایک کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ، 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں. بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز جیتے ہیں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے، یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا،
اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی. جس میں اپوزیشن ہی نہیں وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی. کسی کو فیتھ نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر، یہ شریف خاندان کے اوپر، اور ان کے ڈرتے تھے لوگ، بیوروکریٹس ڈرتے تھے، پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرے، ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں، سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز، نیب یہ ختم، اداروں کو، پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب، ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے، آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ، جو آج کہتے ہیں کہ جی وہ ملک کے بڑے برے حالات ہیں، یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے. اس وقت 2 بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے. ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے کسانوں کا، برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے